حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد رسول، جنہیں کرم اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ بھی کہا جاتا ہے اور جنہیں مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ مولود کعبہ اس لیے کہ آپ کی ولادت خانہ خدا، خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد جب آپ کے والد ابو طالب آپ کو سینے سے لگائے آگے بڑھنے لگے تو آپ کے رستے میں ایک عیسائی پادری اور ایک یہودی راہب آ گیا۔ کہنے لگا، اے ابو طالب، کیا تم نہیں جانتے کہ ہماری روایات کے مطابق کوئی بچہ بھی کسوٹی پوری کیے بغیر گھر نہیں لے جایا جاتا؟ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے خانہ کعبہ کے قریب ایک پتھر پر لا کر لٹا دیا جاتا، ایک اژدہا نکلتا اور اگر بچہ حلال کے رستے سے آیا ہے تو وہ اس کو کچھ نہ کہتا، اور اگر بچہ حرام کے رستے سے آیا ہے تو پھر وہ اژدہا اسے پریشان کرتا۔ یہ بات سن کر ابو طالب مسکرانے لگے، کہنے لگے، تمہاری ان باتوں سے مجھے کیا اضطراب؟ اور پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کو اس پتھر پر لٹا دیا۔ جب اژدہا برآمد ہوا اور اژدہا نے اپنا پھن حضرت علی کے اوپر پھیلا دیا تو حضرت علی نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے بائیں گال میں پھنسا دیا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے دائیں گال میں پھنسا دیا۔ سب محو تماشا تھے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، اور جس طرح بچہ کھیلتے ہوئے ہاتھوں کو ادھر ادھر کرتا ہے، حضرت علی نے اچانک اپنے دونوں ہاتھوں کو جھٹکا دیا تو وہ اژدہا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہر طرف سے شور برپا ہونے لگا، حیا درا، حیا درا۔ حیا عربی زبان میں سانپ اژدہے کو کہا جاتا ہے اور درا دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ جب یہ صدائیں بلند ہونے لگیں، حیا درا یعنی سانپ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور جب ہزاروں کی تعداد میں یہ آواز بلند ہونے لگی، حیا درا، حیا درا، تو پھر ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ صدائیں حیدرا، حیدرا، حیدرا کی ہیں۔ اور پھر جب یہی علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں تو ان کا لقب حیدر مشہور ہوتا ہے، یعنی ببر شیر۔ اور پھر اس ببر شیر نے مزید کیا کارنامے انجام دیے، اسلام کی تاریخ ان سے روشن ہے۔ اژدہے کے مرنے کے بعد یہودی عالم اور عیسائی پادری چلانے لگے، کہنے لگے، ابو طالب، تمہارے بچے نے تو اس کسوٹی کو ہی ختم کر دیا، اب ہم کیسے جانیں گے کہ کون بچہ حلال رستے سے آیا ہے، کون بچہ حرام رستے سے آیا ہے؟ تو ایسے وقت میں ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اب یہی بچہ کسوٹی ہے، جس کی تشریح علماء یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بچہ حلال اور حرام کا فرق بتائے گا، یعنی جو اس بچے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے گا تو اس کا مطلب وہ حلال کے رستے سے آیا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو مطلب وہ حرام کے رستے سے آیا ہے۔ یہ بچہ اپنی عمر کی منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، لڑکپن کو پہنچتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ بچہ سب سے پہلے لبیک کہتا ہے اور نبی محترم کی نبوت کی شہادت دیتا ہے۔ ہجرت کی رات آتی ہے تو آپ کے بستر پہ بے فکر و بے نیاز ہو کے سو جاتا ہے۔ خندق کا موقع آتا ہے تو عمر کو قتل کرتا ہے۔ احد کا موقع آتا ہے تو نبی محترم کی حفاظت کرتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب صحابہ کی کثیر تعداد شکست کھانے کے بعد واپس ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے حجرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے میں کوئی شخص آپ کے لیے بھنا ہوا پرندہ لاتا ہے۔ دروازے پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس واقعے کو حاکم نے بھی صحیح لکھا اور اس واقعے کو ابن حجر عسقلانی نے بھی صحیح لکھا، بہقی میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ نبی محترم
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے کائنات میں اور اپنی مخلوق میں جو سب سے محبوب ہو اسے میرے پاس بھیج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کرے میری قوم کا کوئی بندہ ہو۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں باہر جا کے دیکھتا ہوں حضرت علی ہے، تو میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول مصروف ہیں۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دستک ہوتی ہے، میں دوبارہ جا کے دیکھتا ہوں پھر حضرت علی ہیں، میں انہیں کہہ دیتا ہوں اللہ کے رسول مصروف ہیں۔ تیسری بار جب حضرت علی آتے ہیں اور میں ارادہ ہی کر رہا ہوتا ہوں کہ انہیں منع کر دوں کہ اللہ کے رسول کہہ دیتے ہیں کہ انس جو بھی آیا ہے اسے میرے پاس بھیج دو۔ میں انہیں اللہ کے رسول کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ اے انس پہلے 2 بار جب علی آیا تو تم نے کیوں منع کیا اسے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں خیال تھا کہ میری قوم کا کوئی بندہ ہو، اپنی قوم کی محبت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ رسول اللہ ان کا عذر قبول کرتے ہیں لیکن یہ واضح کر دیتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کو سب سے محبوب حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، وہی علی جو فاتح خیبر کہلائے۔ خیبر جس سے یہودی اب بھی کانپ جاتے ہیں۔ خیبر مدینے کے پاس یہودیوں کا ایک قلعہ تھا۔ نبی محترم اپنے 1500 جانثار ساتھیوں کے ساتھ خیبر کو فتح کرنے پہنچے۔ خیبر والوں نے جب مسلمانوں کو اتنی قلیل تعداد میں دیکھا تو تمسخر اڑانے لگے، آوازیں کسنے لگے اور انہوں نے اپنے قلعے کے نگران مرحب سے کہا باہر نکل کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ وہی مرحب جس کے نام سے ہر جری ڈرتا تھا، وہی مرحب جو ایک آہنی دیوار سمجھا جاتا تھا اور ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ نے ان کا یہ تمسخر سنا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم 40 دن میں اس قلعے کو فتح کر لیں گے۔ یہ بات سننے کے بعد مرحب اپنی قوم سے کہنے لگا ہم باہر نکل کر ان کا خاتمہ نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو قلعے میں بند کر دیتے ہیں۔ جب یہ 40 دن میں فتح نہیں پا سکیں گے تو ان کے ساتھی خود ہی بغاوت کرنے پہ اتر آئیں گے کہ آپ کا کہنا غلط ہو گیا۔ قلعے والوں نے اس سے اتفاق کیا اور مرحب نے اپنی قوم کے ساتھ خود کو قلعے میں بند کر دیا۔ دن پر دن گزرتے جاتے ہیں، ہر گزرتا لمحہ مسلمانوں کے اضطراب کو بڑھانے لگتا ہے۔ قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لیتا، مختلف گروہوں کی شکل میں لشکر آگے بڑھتے ہیں لیکن ناکام ہو کر واپس آتے ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آگے بڑھے لیکن فتح مقدر میں نہیں تھی۔ ایسے میں ایک دن مرحب اپنے قلعے سے باہر نکلتا ہے اور بڑے تکبرانہ انداز میں شعر پڑھتا ہے میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، پوری عرب کی سرزمین جانتی ہے کہ مجھ جیسا جنگجو عرب میں پیدا نہیں ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے ہیں کل صبح میں علم اسے دوں گا جس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ اعلان سننے کے بعد میں آپ کے قریب ہوا، آپ کے کان میں کہنے لگا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب کون ہے، کوئی نشانی بتلائیے۔ نبی محترم فرماتے ہیں وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ سننے کے بعد میں پھر آپ کے قریب ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور واضح کیجئے، تو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی پیار کرتا ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت سننے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ خواہش کرنے لگا کہ اے اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب فرمانا۔ پوری رات مسلمان گریہ کرتے رہے، سجدوں میں وقت گزارتے رہے کہ یا اللہ یہ سعادت صبح ہمیں نصیب ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس اضطراب میں پوری رات سو نہ سکا۔ جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو میں اپنے پیروں پہ اچک کے آپ کو دیکھنے لگا کہ آپ کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور آپ مجھے یہ علم عطا فرما دیں۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں علی کہاں ہے؟
صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، شاید سو رہے ہیں۔ نبی محترم سلمہ بن اکوع کو کہتے ہیں، جی ہاں وہی سلمہ بن اکوع جن کے چچا عامر مرہب کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ سلمہ بن اکوع سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے سلمہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ سلمہ بن اکوع علی رضی اللہ عنہ کو نبی محترم کا پیغام دیتے ہیں۔ علی دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں۔ نبی محترم پوچھتے ہیں اے علی کیا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی محترم اپنا پیارا مبارک لعاب آپ کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو ان کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ نبی محترم انہیں علم عطا فرماتے ہیں اور حضرت علی قلعے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا منظر شاید جبرائیل و میکائیل نے بھی پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ وہ حیدر آگے بڑھتا ہے جو کبھی ناکام نہیں پلٹا، تو دوسری طرف سے مرہب آگے چلتا ہے جس پر یہودیوں کی مائیں فخر کرتی ہیں۔ حضرت علی کو نبی محترم کی طرف سے ملنے والے علم کے ساتھ ایک لکڑی لگی ہوتی ہے۔ آپ اس لکڑی کو پتھر پہ مارتے ہیں، وہ پتھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی یہودیوں کا سب سے بڑا پیشوا چلانے لگتا ہے اے قلعے والو تم مغلوب ہو گئے، تم پر فتح پالی گئی۔ اس کی یہ بات سن کر مرہب اپنے نجومیوں سے کہتا ہے تمہارے علم کے مطابق کیا وجہ ہوئی کہ یہ لکڑی پتھر میں داخل ہو گئی؟ نجومی کہتے ہیں اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، آسمان پر دو ستارے ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے بالمقابل آ جاتے ہیں تو پتھر موم ہو جاتے ہیں۔ جب اس شخص نے لکڑی پتھر پہ ماری تو یہ وہی لمحہ تھا جب وہ ستارے ایک دوسرے کے بالمقابل تھے۔ ان کی یہ بات سننے کے بعد حضرت علی وہ علم نکالتے ہیں، دوبارہ پتھر پہ مارتے ہیں، دوبارہ علم پتھر میں داخل ہو جاتا ہے، پھر نکالتے ہیں، پھر مارتے ہیں، دوبارہ علم پتھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ مرہب یہ دیکھ کر انتہائی حیران ہو جاتا ہے اور نجومیوں سے استفسار کرتا ہے۔ نجومی کہتے ہیں ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ستارے اس کی مرضی سے چل رہے ہیں یا یہ ستاروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے۔ اب ایک طرف سے حضرت علی آگے بڑھتے ہیں جو بدر و احد، خندق و حنین کہیں سے ناکام نہیں پلٹے، اور دوسری طرف سے مرہب آگے بڑھتا ہے جس پہ یہودیوں کی مائیں فخر کرتی ہیں۔ ایسا منظر اس سے پہلے جبرائیل و میکائیل نے بھی کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ مرہب تکبرانہ انداز میں شعر پڑھتا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا، میرے مقابلے میں جو بھی آیا کوئی اپنا کٹا ہوا سر لے کے گیا، کوئی کٹا ہوا بازو لے کے گیا۔ حضرت علی بھی شعر پڑھتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی ببر شیر رکھا۔ وہ شیر جو جنگل کے شیر کی طرح خون خوار ہے، جو اپنے مقابلے پہ آنے والے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مرہب سہم گیا، اسے گزشتہ رات خواب یاد آنے لگا جس میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک جنگلی شیر اسے چیر پھاڑ کے کھا رہا ہوتا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ قلعوں کے چاروں طرف سے اس کے لیے داد و تحسین کے نعرے بلند ہونے لگتے ہیں۔ وہ جذبات میں آگے بڑھ کر حضرت علی پر وار کرتا ہے۔ آپ وہ وار اپنی ڈھال پہ روکتے ہیں اور بدلے میں پلٹ کر ایک ایسا وار کرتے ہیں جو اس کے سر پہ پہنے ہوئے خود کو کاٹتے ہوئے اس کا سر کاٹتا ہے اور پھر اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مرہب کا بایاں حصہ بائیں جانب گرتا ہے، دایاں حصہ دائیں جانب گرتا ہے۔ حضرت علی آگے بڑھتے ہیں قلعے کے دروازے کی جانب۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ دروازہ 40 گز لمبا، 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی اسے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر 40 گز دور پھینک دیتے ہیں۔ جب خیبر کے بعد حضرت جبرائیل سے آپ نے پوچھا کہ جبرائیل کوئی ایسا بھی واقعہ ہوا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہوئی ہو؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں اگر یہ پوری سرزمین اپنے پروں پہ اٹھا لوں اور قیامت تک ایسے ہی رہوں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پر خیبر کے دن جب حضرت علی نے مرہب پہ چلانے کے لیے اپنی تلوار اٹھائی
تو میں اللہ کے حکم سے زمین کی طرف لپکا اور میں نے حضرت علی کی تلوار کا کونا پکڑ لیا، اور میں ایسا کرنے میں اکیلا نہ تھا بلکہ میرے ساتھ اسرافیل اور میکائیل بھی تھے جنہوں نے علی کے بازو کو تھامے ہوئے تھا۔ ہم نے ان کی اس وار کی شدت کو کم کیا اور ان کا وار زمین پر آ کے رک گیا۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو اس دن علی کی تلوار تحت الثری تک اپنا اثر چھوڑتی ہوئی چلی جاتی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں جو فاتح خیبر کہلائے، جس کا غم آج بھی یہودیوں کو کھائے جاتا ہے۔ گولڑا شریف کی شان پیر نصیر الدین شاہ صاحب کیا خوب اس باب میں فرماتے ہیں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا نہیں یہ اب کہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا نہیں یہ اب کہ مارا علی کا ہے۔